خصوص مطلق. اصل کیا ہے؟ مم مطلق. مم مطلق. آپ نے بولا لفظ خبر اور حدیث. جو لوگ فرق کرتے ہیں، خبر سے مراد ما اضیف الی النبی و الی غیر النبی، یعنی جو نبی کی طرف اور غیر. خبر کے کتنے افراد ہو گئے؟ نبی، غیر نبی. حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی. تو حدیث کے کتنے افراد ہو گئے؟ ایک. سب میں جو افراد ہیں وہ کیا ہے؟ خبر. خبر میں نبی بھی ہے اور لیکن حدیث میں صرف ایک فرد ہے، دوسرا فرد نہیں ہے. تو اخص کون ہوا؟ حدیث ہوئی. تو کہتے ہیں اس کو عموم خصوص مطلق. کیا معنی ہو گیا؟ کل حدیث خبر ولیس العکس، یعنی ولیس کل خبر بحدیث، یعنی ہر خبر حدیث نہیں. اس علاقے کو کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق. اور کیا؟ عموم خصوص من وجہ، کہ لفظ متعدد ہے. یہ ہم کس کی اقسام پڑھ رہے ہیں؟ لفظ متعدد، معنی متعدد. لفظ بھی متعدد ہے، معنی بھی متعدد ہے، اور ہر ایک اپنے کسی ایک فرد میں الگ ہے، یعنی ہر ایک کا ایک فرد خاص ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم و خصوص من وجہ، یعنی ایک وجہ سے خاص ہے اور ایک وجہ سے کیا ہے؟ عام ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کئی مثالیں پڑھی عموم و خصوص من وجہ. الخاتم کیا ہے؟ الحدید انگوٹھی، لوہا، اور خاتم انگوٹھی. خاتم کے کتنے افراد ہیں؟ لوہا بھی ہو سکتا ہے، سونا بھی ہو سکتا ہے. حدید خاتم بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، اور غیر خاتم بھی. کلیئر؟ تو دونوں میں ایک فرد کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے میں مشترک ہیں، لیکن ایک میں خاص ہے. وہ خاص کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ خاتم ہے اور یہاں پہ لوہا ہے. صحیح. اس کو اگر آپ لوہا کر دیں تو ایک فرد میں دونوں شریک ہیں، ایک فرد میں، لیکن ہر ایک ایک فرد میں منفرد ہے. یعنی یہ اس اعتبار سے خاص ہے، یہ اس اعتبار سے خاص ہے، یہ اس اعتبار سے عام ہے، یہ اس اعتبار سے عام ہے. تو اس میں جب دونوں کا علاقہ بیان کرنا ہوتا تو کیا کہیں گے؟ بعد الخاتم حدید. بعد الخاتم حدید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علاقۃ الالفاظ بالمعانی من حیث المصداق. لفظ واحد، معنی واحد. دو قسمیں، مشکک، متواتر. لفظ واحد، معنی متعدد، مشترک. لفظ متعدد، معنی واحد، مترادف. لفظ متعدد، معنی متعدد، چار قسمیں ہیں. یا تساوی ہے، یعنی دونوں کے افراد ایک جیسے ہیں. یا تباین ہے، یعنی دونوں کے افراد مختلف ہیں. یا عموم و خصوص مطلق ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کے فرد دونوں میں شامل ہیں اور دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ ایک خاص فرد میں الگ ہے، منفرد ہے. عموم و خصوص من واجی میں کیا ہے؟ کہ ہر ایک میں ایک ایک فرد خاص ہے. صحیح. اب آپ بتائیں یہ کتنے ہو گیا علاقے؟ من حیث الاجمال 4. لفظ واحد، معنی واحد. لفظ واحد، معنی متعدد. لفظ متعدد، معنی واحد. لفظ متعدد، معنی متعدد. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے تعریفات، حد، رسم، لفظ. تعریفات اور اقسام میں کیا تعلق ہوا؟
قسیم ہوا ایک دوسرے تعریف کی آپ تقسیم سمجھتے ہیں مقسم کی؟ مفہوم کلی، مفہوم ہے آپ کہیں گے تعریفات اور اقسام میں دو علاقے بنتے ہیں، تعریفات اور جمیع اقسام، یعنی تمام اقسام کو ملا کے تعریف اور اقسام میں کیا تعلق بنا؟ تساوی کا۔ کیوں کہ تعریف کے جتنے افراد ہیں وہ ساری اقسام میں پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تو برابر ہو گیا افراد، تساوی۔ لیکن تعریف اور کسی ایک قسم کے درمیان، مثلا تعریف اور حد کے درمیان علاقہ کیا ہے؟ عموم و خصوص مطلق۔ ٹھیک ہے کیا مطلب عموم و خصوص مطلق؟ کہ تعریف کے دو افراد ہیں، یعنی ایک سے زائد ہیں، لیکن قسم میں صرف کیا آ رہا ہے؟ ایک فرد آ رہا ہے۔ ہر حد تعریف ہے لیکن ہر تعریف حد نہیں ہے۔ دونوں تقسیموں کا آپس میں کیا ہے؟ قسیم کا تعلق، قسیم کا۔ قسیم یعنی جو ساتھ ہے، مقسم کے نیچے دونوں جو ساتھ ہیں ایک دوسرے کے۔ ہمارے اس کے اوپر اس میں بحث ہوئی تھی تقریباً انواع الدلالہ میں، مقسم، قسیم، قسم۔ حد اور رسم میں کیا تعلق ہوا؟ تباین، کہ حد کے جو افراد ہیں وہ رسم میں شامل نہیں ہیں، نہیں جو رسم میں ہے وہ حد میں تباین ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں علم مناظرہ میں اگر ایسی اقسام وہ لاتا ہے جن کا آپس میں تعلق تباین کا نہیں ہے، آپ کہیں گے مقبول نہیں ہے۔ دلیل پیش کریں گے کیسے تباین ہے۔ شروط تعریف کیا ہو گئی کہ تعریف مقسم عام ہو، مقسم اقسام کیا ہوں؟ اخص ہوں، قسیم کیا ہوں؟ متباین ہوں۔ یہ شروط تعریف ہے۔ ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے قسمیں بنائی ہیں، تعریف جو ہے من حیث الاشتمال یا کس پہ مشتمل ہوگی؟ ذات پہ یا عرض پہ؟ ذات پہ اگر مشتمل ہو، ذات پہ، یا کیا ہوگا؟ جن سے قریب، فصل بعید قریب، قریب یا کیا ہوگا؟ جن سے بعید جن سے بعید، فصل بعید فصل قریب، فصل بعید فصل قریب، یا کیا ہوگا ذات میں؟ صرف فصل ہوگی، صرف۔ یہ تین صورتیں بن سکتی ہیں۔ اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام۔ حد تام کی اب تعریف کیا ہوگی؟ جس میں جنس سے قریب اور فصل قریب ہو۔ ان دونوں کی صورتیں کیا ہو گئیں؟ ایک حد ناقص۔ مثال اگر آپ نے کہا ہے الانسان حیوان ناطق ناطق، یہاں پہ حد کیا ہے؟ یہ حد ہے، حیوان، حد یعنی معرف، تعریف کرنے والا۔ یہ کیا ہے؟ موضوع محدود۔ محدود حیوان کیا ہے؟ جنس، قریب۔ سلسلۃ الکلیات آپ ذہن میں رکھیں، یہ سما قبل لیکچر میں ہے۔ ناطق کیا ہے؟ فصل قریب۔ فصل یعنی حیوان جو ہے اس کو ممتاز کر رہی ہے، اس کا فصل ہے۔ تو جو جن سے قریب، فصل قریب پہ، اس کو اب اس حد کو اب آپ کیا نام دیں گے؟ حد تام۔ حد ناقص کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو، جن سے بعید، فصل قریب۔ الانسان جسم حی یا نامی کیا لیں، فصل کیا لائیں گے؟ فصل قریب، ناطق۔ جنس، جسم کی جنس کہاں پہ آتی ہے؟ حیوان کے اوپر، سلسلۃ الکلیات کو ذہن میں رکھیں۔ جنس کیا ہے؟ بعید۔ جنس کیا ہے؟ بعید۔ فصل کیا ہے؟ قریب۔ تو جو جنس سے بعید اور فصل قریب پہ مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد ناقص۔ یا صرف
کس پہ مشتمل ہو؟ فصل پہ. الانسان ناطق. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف کیا ہے؟ فصل ہے. فصل ہے. اگر حد صرف فصل پہ مشتمل ہو، یہ حد ہے. یہ کیا ہے؟ حد ہے. یہ کس پہ صرف مشتمل ہے؟ فصل پہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی حد ناقص کہتے ہیں. صحیح. کیوں؟ کہ ذاتیات میں سے ہے. جن سے بعید اور فصل قریب کا دوبارہ الانسان جسم. ہم نے کہا کہ حد ناقص کیا ہے؟ یا جن سے بعید اور فصل قریب پہ مشتمل ہوگی، یا صرف فصل قریب پہ ہوگی. الانسان جسم حی. حی کیوں لا رہے ہیں؟ کہ جسم بھی عام ہے. جسم حی ناطق. تو ناطق فصل قریب اور جن سے بعید. الانسان ناطق. حد کیا ہے؟ حد. آپ مجھے بتائیں الانسان ناطق میں حد کیا ہے؟ ناطق ہے. محدود کیا ہے؟ الانسان. تو حد جو صرف فصل پہ مشتمل ہے تو اس کو حد ناقص کہتے ہیں. عرضی کیا ہے؟ رسم تام، رسم ناقص. اس میں کیا آ جائے گا؟ جن سے قریب، جن سے لیکن عرض آئے گا. خاصہ. کیا ہے؟ خاصہ. مثلا الانسان حیوان ضاحک. حیوان کیا ہے؟ جنس. ضاحک کیا ہے؟ خاصہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم تام. رسم تام جو جنس سے قریب اور خاصہ پہ مشتمل ہو. رسم ناقص کیا ہے؟ بالکل اسی طرح رسم ناقص میں کیا ہوگا؟ صرف اور صرف عامہ ہوگا. کیا ہوگا؟ عامہ. الانسان ماشین. جن سے قریب آمانا دونوں. جن سے نہیں جن سے قریب نہیں ہوگا. صرف الانسان ماشین. یا صرف خاصہ ہوگا. صرف خاصہ. الانسان ضاحک. الانسان. یعنی رسم تام ناقص جو ہے خاص بھی. بعض کہتے ہیں کہ عامہ نہیں ہے. صرف اتنا یاد رکھیں کہ رسم ناقص میں صرف خاصہ ہوتا ہے. صرف کیا ہے؟ خاصہ. تو خاصہ کیا؟ ضاحک. آپ کیا کہیں گے؟ الانسان ضاحک. ادھر بھی خاص ادھر بھی خاص. شاہ صاحب ادھر خاصہ جن سے قریب کے ساتھ ہے. ادھر صرف خاصہ ہے، جنس نہیں ہے. لیکن انسان جنس تو ہے. اللہ مفتح علیک. انسان جنس نہیں ہے، انسان نو ہے. انسان کی تعریف کی ضرورت ہے. حیوان جنس ہے. حیوان جنس ہے. سمجھ آئیے؟ آپ نے کہا ادھر بھی خاصہ ادھر بھی خاصہ. فرق کیا ہے کہ ادھر جنس بھی ہے، ادھر جنس نہیں ہے. یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہو؟ آپ کوئی آپ سے پوچھے تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. 3. تعریف کی حد تام، حد، رسم. رسم اور ہوگی تصویر؟ ہاں جی ہو گئی. رسم اور لفظ. جی. پھر حد کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا حد جن سے قریب فصل قریب میں مشتمل ہوگی تو حد تام. یا حد جن سے قریب جن سے بعید فصل قریب یا صرف فصل قریب پہ مشتمل ہوگی تو حد ناقص. رسم کیا ہے؟ جن سے قریب خاصہ یا صرف خاصہ. تو اگر دونوں پہ یعنی جن سے قریب اور خاصہ پہ تو رسم تام میں ہے. صرف فصل قریب پہ مشتمل ہے تو کیا ہے؟ یعنی خاصہ ہے صرف. یعنی سمجھیں کہ صرف اگر جن سے قریب اور خاصہ ہے تو رسم تام. اگر صرف خاصہ ہے تو رسم ناقص. اگر لفظ کی جی یہ عامہ بھی ہو پھر بھی ناقص. نہیں، عامہ کو بھی رہنے دیں. خاصہ اگر لفظ کی لفظ سے تعریف کریں، کینسل کر دیں ہم کو. ہاں جی، لفظ کی لفظ سے تعریف کریں تو کیا ہے؟
آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی حاضر آ کریں. جی جی مدے کا لفظ کی لفظ سے تعریف کریں تو کیا ہے؟ مترادف. لفظ کی لفظ سے کریں مترادف. ہاں تو تعریف باللفظ ہوگی، تعریف باللفظ. باللفظ ہوگی. صحیح. رسم ناقص میں فقط خاصہ ہوگا. ہاں جی. اس میں کوئی کوشچن ہو؟ اس کو کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، بیٹری لو ہے تو خیریت ہے. کوئی کوشچن ہو؟ شکریہ. راو صاحب نہیں تو یہ کلیئر ہے. یہ تو اس سے اگلے جو لیکچر میں ہیں ہم تعریفات کی شروط پڑھیں گے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو نفع بخش بنائے. آمین یا رب العالمین.